السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے ملک کے قومی دن کے موقع پر امریکی صدر کی جانب سے مبارکباد کا برقی پیغام وصول کیا ہے۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات پر وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ اینٹی کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ کل پیر کے روز قطر پہنچ رہی ہے۔ قطر نے افغانستان میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ وہاں امن کی بحالی کا پابند ہے۔ سوڈان میں صدر بشیر کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کے 2 سال بعد مظاہرے کیے گئے ہیں۔ انقرہ نے مغربی پالیسیوں پر تنقید کی ہے اور امریکہ میں وہاں سائبر اٹیکس کے پس منظر میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نشریے کا آغاز قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان قائم دوستانہ اور اسٹریٹجک تعلقات سے کرتے ہیں کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام وصول کیا ہے۔ امریکہ کے صدر نے اپنے اس پیغام میں امریکی حکومت اور عوام کی جانب سے یہاں کے قومی دن کی دلی مبارکباد دی ہے، دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات اور انہیں مزید گہرا کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے پابند رہنے کی تعریف کی ہے۔ امریکی صدر نے اپنے اس ٹیلی گرام میں مزید کہا ہے کہ قطر صاحب سمو کی قیادت میں خوشحالی اور ترقی حاصل کر رہا ہے اور ہم علاقے میں امن اور استحکام کی برقراری کے حوالے سے متعدد دو طرفہ علاقائی اور بڑے اقتصادی مسائل میں قطر کے تعاون کو نہایت قابل قدر سمجھتے ہیں، اور ہم فضائیہ کے العدید اڈے میں موجود امریکی فوجوں کی بڑی مدد کرنے، قطر کی جانب سے افغان امن مذاکرات کی میزبانی کرنے، دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے ثقافتی تعاون پر، جس میں سن 2021 میں قطری ثقافتی سال میں امریکہ کی شرکت بھی شامل ہے، ہم صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امریکی صدر نے صاحب سمو امیر کے نام اپنے اس برقی پیغام میں مزید کہا ہے کہ انہیں قطر کے ساتھ گہری شراکت یعنی پارٹنرشپ پر فخر ہے، اور وہ امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں دونوں دوست ملکوں کو اکٹھا کرنے والے عوامل کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ قطر نے قومی دن مناتے ہوئے ایک ایسی مثال پیش کی ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس مثال میں بہت سے پیغامات دیے جا رہے ہیں، اور سب سے نمایاں پیغام مشکلات پر قابو پانے کی قطری صلاحیت ہے کہ ہم چیلنجوں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ دوسرے پیغامات میں قومی یگانگت، باہمی گہرے روابط اور یہاں کی صفوں میں اتحاد، اپنی اقدار اور قدروں پر مضبوطی سے عمل درآمد اور ان مستقل اصولوں پر کاربند رہنے کا پیغام ہے جو اہل قطر نے نسل در نسل منتقل کیے ہیں۔ لیکن ان تمام پیغامات میں سب سے زیادہ اہمیت جس پیغام کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی قیادت اور عوام کے درمیان یعنی صاحب سمو امیر اور ان کی وفادار عوام کا یہ عہد ہے کہ قربت، وارفتگی اور شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا جذبہ یہاں بہت نمایاں ہے۔ قطر اپنے قومی دن کی تقریبات مناتے ہوئے تمام تر شعبوں میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اور اپنی کامیابیوں کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے،
اور اب صاحب سمو امیر کی ہدایات پر وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین کی پہلی کھیپ کل پیر کے روز دوحہ پہنچ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ انہوں نے صحت کے شعبے کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ سب کو یہ ویکسین فراہم کی جائے، اور یہ قدم اس وبا پر قابو پانے اور بتدریج معمول کی زندگی کی طرف واپس آنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے اس امر پر اپنے فخر و اعتزاز کا بھی اظہار کیا ہے کہ اس مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کا منصوبہ کامیاب ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر تمام میڈیکل ٹیموں اور اس عمل میں شریک تمام افراد کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اینٹی کورونا ویکسین کی آمد کی خوشخبری کے ساتھ ہی قطر نے کورونا کی اس وبا کا مقابلہ کرنے کی ایک مثال قائم کر دی ہے، اور اس نے اس وبا کی روک تھام کے لیے عالمی کوششوں کی بھی بھرپور مدد کی ہے۔ متاثرہ ملکوں کو ضروری مدد فراہم کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ویکسینز اور حفاظت کرنے والی اشیاء کے عالمی اتحاد جیفی کی بھی بھرپور مدد کی جا رہی ہے۔ قطر میں صحت کے اس سفر کے دوران صحت کے شعبے کی سابقہ عمارتوں سے بھرپور استفادے کے ساتھ ساتھ حسب ضرورت فوری نئی عمارتیں بھی قائم کی گئیں، اور صحت کے کئی ایک جدید ترین اداروں اور شعبوں کا باضابطہ افتتاح کیا گیا ہے، اور اس طرح اس شعبے کی امنگوں کی تکمیل کی گئی ہے۔ یوں یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب اس وقت تک کورونا سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 1,39,521 ہو گئی ہے، اور اب جبکہ چند گھنٹوں بعد اس بیماری کی ویکسین یہاں پہنچنے والی ہے اور ملک میں شفا پانے والوں کی تعداد میں یہ اضافہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ملک میں صحت کا شعبہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان حالات میں حمد میڈیکل کارپوریشن نے خون کے عطیات جمع کرنے کی ایک نئی مہم بھی شروع کر دی ہے۔ اس مہم کا شعار رکھا گیا ہے، قطر ہمارے خون میں شامل ہے۔ دوحہ ہر آنے والے دن میں یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ سپورٹس کا کیپٹل ہے، اور 2022 کے ورلڈ کپ کی تیاریاں قدم بقدم جاری ہیں، اور ان تیاریوں میں یہ بات بہت نمایاں نظر آ رہی ہے کہ قطر اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھائے گا کہ سن 2022 کے ورلڈ کپ کو ہر لحاظ سے ایک غیر معمولی ورلڈ کپ بنایا جائے گا۔ اور اب اس مونڈیال کے چوتھے اسٹیڈیم احمد بن علی اسٹیڈیم کا بھی افتتاح کر دیا گیا ہے، اور یہ افتتاح ملک کے قومی دن میں صاحب سمو امیر کپ کے فائنل میچ کے وقت کیا گیا۔ یہاں ورلڈ کپ کے ہی ایک اسٹیڈیم میں یعنی کہ جنوبی اسٹیڈیم میں ایشین لیگ کے فائنل مقابلے بھی کرائے گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے افغانستان کی ریاست غزنی میں قرآن پاک کی تلاوت کے ایک اجتماع کو نشانہ بنانے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں متعدد اشخاص جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ یہاں کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ بیان میں جاں بحق ہونے والوں کے رشتہ داروں اور افغان حکومت اور عوام سے قطر کی جانب سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ قطر نے اس دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر
پرزور انداز میں کہا ہے کہ دوحہ گزشتہ کئی سالوں سے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے کوشاں ہے اور اب وہ اپنے اس مقصد کے حصول کے بہت قریب پہنچ گیا ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت الخرطوم اور شہر درمان میں ہزاروں سوڈانی باشندوں نے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ملک میں اصلاحات کے عمل کو تیز کیا جائے اور سوڈان میں لائے جانے والے انقلاب کی سمت کو درست کیا جائے اور انقلاب کے مقاصد پورے کیے جائیں۔ یہ مظاہرے اس انتفاضے اور اپ رائزنگ کو 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر کیے گئے ہیں، جس میں سابق صدر عمر البشیر کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے بحر روم کے مشرقی حصے کے بحران کے پس منظر میں ان کے ملک پر یورپ کی طرف سے ڈالے جانے والے دباؤ پر تنقید کی ہے۔ اسی طرح صدر ایردوان نے امریکہ کی جانب سے انقرہ پر لگائے جانے والی پابندیوں کو بھی ہدف تنقید بنایا ہے کہ یہ پابندیاں اور سینکشنز صرف اس بنا پر عائد کی گئی ہیں کہ ترکی نے S-400 ساخت کا روسی دفاعی سسٹم حاصل کر لیا ہے۔ ترکی کے صدر نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ ان پابندیوں کی وجہ سے ان کے بقول دونوں ملکوں کے باہمی اسٹریٹجک تعلقات پر منفی اثرات پڑیں گے۔ امریکہ میں ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے اہلکاروں نے یہ تجویز پیش کر دی ہے کہ امریکہ میں کیے جانے والے سائبر اٹیکس کے پس منظر میں قومی سلامتی کی ایجنسی اور سائبر کمان کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کی کونسل کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس کا ملک ان الیکٹرانک حملوں کے ذمہ داروں کو مناسب جواب دے گا۔ ادھر امریکہ کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے متعدد معاونوں اور اتحادیوں کے ایک اجلاس میں اس مسئلے پر بھی بحث کی ہے کہ انتخابات کے نتائج کو تبدیل کرنے کے لیے کیا وہاں مارشل لا لگایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور موسم سے متعلق یہاں فضائی رصدگاہ کے ادارے نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ آج قطر میں دن کے وقت موسم معتدل رہے گا، کہیں کہیں بادل بھی چھائیں گے اور کبھی کبھار گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا بھی امکان ہے۔ البتہ رات کے وقت موسم نسبتاً سرد ہو جائے گا۔ آج بعد دوپہر کچھ علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا بھی امکان موجود ہے۔ آج صبح دوحہ کا درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ کویت کا درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، مسقط کا 19، استنبول 6، لندن 8، برلن 2 اور واشنگٹن کا درجہ حرارت بھی 2 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے ملک کے قومی دن کے موقع پر امریکہ کے صدر کی جانب سے مبارکباد کا برقی پیغام وصول کیا ہے۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات پر وزیر اعظم نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اینٹی کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ کل پیر کے روز دوحہ پہنچ رہی ہے۔ قطر نے افغانستان میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ وہاں امن کی بحالی کا پابند ہے۔ سوڈان میں صدر البشیر کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کے 2 سال بعد وہاں مظاہرے کیے گئے ہیں۔ انقرہ نے مغربی پالیسیوں پر تنقید کی ہے اور امریکہ میں وہاں سائبر اٹیکس کے پس منظر میں ایک بحث جاری ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔